جملہ علماء اہل سنت سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ ایہا مراب نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اور آگے جگہ ہے اور جن کو نیچے اترنا وہ نیچے اتر جائیے ایک دفعہ پورا اسٹیج ہوگا بار بار اب تک شروع سے چلنا کرنا ہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام نوجوان جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ کافی رات ہو چکی ہے اور تھوڑی سی دیر ہم اور آپ انشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے جلسے کا مقصد اتنی ساری محنت کا مقصد ہوتا ہے کچھ سیکھ لینا، سمجھ رہے ہیں بھئی آپ کے جلسے کا مقصد کیا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں تو کچھ پیغام لے کر جائیے، کچھ سیکھ کر جائیے۔ آپ جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ آج ملک کے حالات ہماری اور آپ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یا نہیں؟ ایسے عالم میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، بیٹھیں، غور کریں، فکر کریں، کوئی منصوبہ بنائیں، کوئی پلاننگ کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے سوائے اس کے۔ اب آپ ممبر پر بیٹھے ہیں، ممبر کے کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ اسٹاف کے لوگوں نے کہنا نہیں چاہتے لیکن اچھی بات ہے، مناسب بیٹھیے آپ احترام کے ساتھ۔ تو موجودہ دور کے جو حالات ہیں وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی راشد رضا مرکزی صاحب آج اس پروگرام میں ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں،
جو شخصیت کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ ہی کے علاقے کے لکھیم پور حیدرآباد جو علاقہ ہے آپ کا، وہاں کے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی ثاقب ازہری صاحب جو جامعۃ الرضا سے بھی فارغ ہیں، منظر اسلام سے بھی فارغ ہیں، اور تقریباً 5 سے 6 سال جامعہ ازہر شریف مصر سے پڑھ کر بھی فارغ ہیں۔ اب وہ فارغ ہونے کے بعد، چونکہ میری اصل میں تھوڑی سی نظر تیز ہے تو میں کام کرنے والوں کو جو ہے نا چھوڑتا نہیں، تو مفتی صاحب جیسے ہی فارغ ہوئے میں ان کو زبردستی چھین کے بھیلواڑہ لے گیا، تو یہ فارغ ہونے کے بعد سے اب تک بھیلواڑہ میں دین کی بڑی اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ وہاں درس نظامی کی خدمات بھی آپ نے اپنے زمانے میں انجام دی، پڑھاتے بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، فتویٰ بھی لکھتے ہیں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو آپ انجام دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ عید کے بعد کا موقع ہے تو مفتی صاحب قبلہ چھٹی پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، اب آپ نہیں آئیں گے تو پھر کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا فضل ہے، کئی بار ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ کئی مہینے محنت کر کے علماء کی، مفتیان اکرام کی تاریخی لیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کرم کر دیتا ہے تو وہ شخصیات ہمیں یوں ہی زیارت کرنے کے لیے مل جاتی ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ ہی کے اس علاقے کے بڑے مشہور جو ہے جلسے کے نقیب ہمارے بڑے بھائی اظہار شاہجہاں پوری کے نام سے مشہور ہیں، ہمیشہ جلسے میں ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے آج جا کے پتہ چلا کہ آپ اس علاقے کے، تو میں آ رہا تھا چونکہ آپ کے اس گاؤں سے پہلے ان کا جو ہے گاؤں پڑتا ہے، تو آپ نے جو ہے انوائٹ کیا، ہم لوگ وہاں پہنچے، چائے پی آپ کے یہاں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ اللہ کرے کہ اس علاقے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ بڑا اچھا آپ نے سنا، اور ہمارے آپ کے درمیان راشد بھائی مرکزی صاحب جتنا بڑا مشن لے کے چل رہے ہیں، یقین جانیے صرف ایک علاقے کو نہیں پورے ہندوستان کو ناز ہونا چاہیے اس بندے پر۔ یہ اتنا بڑا کام ہے ہمارے یہاں۔ میں یہ بات جو ہے آپ لوگ جو ریکارڈ کر رہے ہیں کوشش کریے گا اس کو کاٹنے کی، میں نہیں چاہتا ہوں کسی کی دل شکنی ہو، لیکن ہمارے یہاں حسد بہت ہے۔ 10 دن 15 دن کی تیاری میں ایک جلسہ ہے، ایک بندے نے خواب دیکھا کہ میری قوم کی بیٹیاں مرتد نہ ہوں، اور ان کے لیے ایک منصوبہ بنایا، زمین خریدی، 2500 کی نہیں 2.5 کروڑ کی زمین۔ کتنے؟ اور ہندوستان کی سرزمین پر رسول اللہ کے مشن کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جا کے بھیک مانگی، 10 روپے بھی کسی نے دیے تو عزت سے سنبھال کے اپنی جیب میں رکھے۔ اور آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں، آپ جانتے ہیں مزاج کیا ہے، ہمارے یہاں لوگ فیصلہ بہت جلدی کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں۔ ہمارے یہاں کا مزاج ہے کسی کی بھی ایک چھوٹی سی بات دیکھ کر رائے بہت جلدی قائم کر لی جاتی ہے، یہ اچھا یہ بیکار ہے۔ یہ پیمانہ نہیں ہے اچھے اور بیکار ہونے کا، اس شخص کے ذرا قریب جائیے اور جا کر دیکھیے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ راشد رضا مرکزی صاحب کو جو آپ نذرانہ دے رہے تھے نا ابھی، یہ نذرانہ راشد رضا مرکزی صاحب کی جیب میں نہیں جاتا، یہ اسی کالج کی زمین میں جاتا ہے جس پر انشاءاللہ عنقریب ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کریں۔ یہ جو نذرانہ آپ دیتے ہیں نا، یہ نذرانہ جب سے انہوں نے مشن شروع کیا آج تک اپنی جیب میں نہیں رکھا۔ یہ سارا نذرانہ جو آپ دیتے ہیں وہ سارے کا سارا نذرانہ راشد رضا مرکزی صاحب کا جو مشن ہے اس مشن میں لگا۔ کیا یہ بڑی بات نہیں؟ بڑی بات ہے؟ اب ضرورت اس بات کی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مشن کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک تو ہمارے یہاں کچھ ہو نہیں رہا، ہو رہا ہے کچھ؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ پورا ملک ہماری نگاہوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے، حالات ہماری نگاہوں کے سامنے،
وقف بل کا مسئلہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، وقف بل پاس ہو گیا۔ اگر امت نے آنے والے زمانے کی فکر نہ کی تو ایسے کئی سو بل آنے والے زمانے میں پاس کر دیے جائیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آج کوئی نیا بل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی بل پاس ہوئے ہیں، آج بھی بل پاس ہو رہا ہے اور آنے والے زمانے میں ایسے کئی بل پاس ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ میری قوم نے باتیں کی ہیں مگر علاج نہیں کیا۔ علاج کیا؟ نہیں۔ علاج کیا ہے؟ افسوس، میری قوم کے جوان چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہیں، انہیں پارلیمنٹ کی کرسی پر بیٹھنے کی فکر نہیں۔ یہ چائے کے ہوٹل نہیں ہے آپ کے لیے، یہ چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر رات کے 2 بجے تک عیاشیاں کر رہے ہیں میری قوم کے جوان، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کا ذکر، اس کی غیبت، اس کے لیے حسد، اس کے لیے کینہ، اس کے لیے سازش۔ یاد رکھیے اللہ نے تمہیں چائے کے ہوٹل کے لیے نہیں، تمہیں قیادت کے لیے پیدا کیا۔ مزاج بنائیے ایسا، دنیا میں کوئی لیڈر بن کے پیدا نہیں ہوتا ہے، انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ یہی آنے کے بعد میں انسان اپنی زندگی تعمیر کرتا ہے، اپنے خواب کو تعمیر کرتا ہے، خواب کے محل کو تعمیر کرتا ہے، وہ آنے والا مشن تیار کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں خالی ہاتھ آئے ہیں، مگر جن کے جذبات زندہ تھے اللہ نے انہیں کتنا بڑا ہنر دیا۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو آج اس ہندوستان کی سرزمین پر ہے وہ حافظ ملت کا خواب ہے، کوئی اور بات نہیں ہے۔ خواب دیکھیے تو صحیح، آپ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں، آپ یہ یقین جان لیجئے ہمارے یہاں پورے جلسے ہو جاتے ہیں، پوری کانفرنس ہو جاتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ جلسے کا مقصد کیا ہے، لوگ کیا سننے آئے تھے، کیا سن کے واپس گئے۔ میں آپ کو کرامتیں سنا دوں جو آپ 100 سال سے سن رہے ہیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو فضیلتیں سنا کے چلا جاؤں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 80 کی اسپیڈ سے تقریر کر دوں گا، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر علاقے کے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق بیٹھ کر یہ غور کریں کہ حالات کو بدلنے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ وہ کیا رہا ہے معلوم ہے؟ ہر اینگل سے مسلمانوں کو پیروں کے نیچے مسلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں وقف بل کا مسئلہ آیا، سمویدھانک طور پر دہلی کی سرزمین پر جنتر منتر پر مسلمان پہنچے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا، تو آپ کو معلوم وہی بدبخت انسان، وہی ظالم، وہی شیطان، وہی مردود جو ہر زمانے میں میرے نبی کے اوپر کتوں کی طرف بھونکتا ہے، وہی نرسنگن نکل کے میدان میں آیا اور کہا نہیں مجھے جانے دو، میں صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا ظالم، تو اسلام کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، جاہل تو نے اپنے باپ ابو جہل کی تاریخ نہیں پڑھی، یہ اعلان تو تیرے باپ ابو جہل نے بھی کیا تھا کہ میں دنیا سے اسلام ختم کر دوں گا، مگر یاد رکھ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی اعلان ابو جہل کا بھی تو تھا، یہی ابو لہب کا بھی تو اعلان تھا، یہی عتبہ کا اعلان تھا، یہی شیبہ کا اعلان تھا، اسلام ختم کر دیں گے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، ابو جہل نے کیا کیا معلوم ہے؟ شراب کے مٹکے تیار کیے، ناچنے والی مجرا کرنے والی عورتیں آئیں،
ذبح کرنے کے لیے اونٹ لیے. پوچھا گیا اتنا سارا سازو سامان بدر کی سرزمین پر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو ظالم نے کہا تھا یہ مٹھی بھر ہے کلمہ پڑھنے والے بدر کی سرزمین پر جا کر تھوڑی دیر میں پیروں سے مسل دیں گے، نہ مسلمان رہیں گے نہ اسلام رہے گا. مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک تھی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اسلام کی شان یہ ہے آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو مجھے فخر ہے کہ وہ میرا اسلام ہے. پوری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. آپ کو معلوم ہے یہ پلاننگ یہ خواب دیکھا جا رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پر. مگر ایک بات کہہ کے آپ کو بے فکر کر دوں، اسلام مٹے گا نہیں، اسلام ختم نہیں ہوگا. ہم تو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد. تو کیا ہمیں مٹائے گا؟ اسلام کے دشمن چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد. تو کیا ہمیں مٹائے گا؟ اسلام کے دشمن چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد. مسلمان تم سے کیا ڈرے گا؟ مسلمان کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. تم نے سمجھا کیا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمان محبت چاہتے ہیں، مسلمان امن چاہتے ہیں، مسلمان بھائی چارہ چاہتے ہیں. اور آپ جانتے ہو یہ شال میری ہے، یہ شال کس کی ہے؟ مثال اگر آپ کو سمجھ آئے تو یہ شال کس کی ہے؟ میری ہے. تو کیا میں قینچی لے کر اس شال کو کاٹوں گا؟ نہیں کاٹوں گا نا. کیوں نہیں کاٹوں گا بتائیے؟ کیوں؟ میری مسلمان صبر کیوں کرتے، ملک میں فساد کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم اپنے ملک کو خراب کیوں کریں؟ یہ ملک ہمارا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا جب وقبل کی بات آئی تو کتنے کتے نکل کے میدان میں آگے بھونکنے کے لیے. یاد رکھیے گا جب ہاتھی نکل کے جاتا ہے تو کتے تو بھونکتے ہی ہیں، مگر یاد رکھیے گا ان بھونکنے والے کتوں کو یہ اندازہ نہیں کسی دن ہاتھی نے ان کے سینے پہ پیر رکھ دیا تو ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، بھونکنے کے قابل بچیں گے نہیں. یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا ہے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو غلام تیرے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھ لیجئے گا. وقف بل کا مسئلہ آیا، مسلمان قانون کے دائرے میں سڑکوں پر آئے، کتنے لوگوں نے بیان دیا. تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں کیا احساس دلایا گیا کہ نہیں صاحب تمہیں اپنی مرضی سے جینا ہے تو ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ. مسلمان دودھ کی مکھی کی طرح نہیں ہے جو نکال کے پھینک دیں گے. یہ دودھ کی مکھی نہیں ہے مسلمان جو نکالی اور پھینک دی. اس ملک کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں. تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں
خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو تمہیں دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی اشرف جلالی صاحب قبلہ، گنبد خضرا کانفرنس، سرزمین حریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہو کیا رہا ہے معلوم ہے آپ؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہندوستان میں خوف پھیلایا جا رہا، خوف، اور خوف کس کے اندر؟ صرف ہمارے اندر۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ نے کبھی بندر کو بھگایا ہوگا آپ نے؟ بندر کی فطرت جانتے ہیں آپ کہ وہ گھڑکی دے گا، آپ جتنا پیچھے ہٹیں گے وہ اور آگے آئے گا، آپ آگے جائیں گے تو وہ الٹے پیر پیچھے بھاگے گا۔ یہ آج کا دور ہے اور ہمارے ساتھ ہر زمانے میں یہی ہوا ہے، ورنہ پوچھ لو ڈاکٹر اقبال سے ہماری تاریخ کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اے میری قوم کے جوانوں، تمہاری تاریخ یہ رہی ہے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا ہی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کوڑے۔ بہت خوب، ڈر پھیلایا جا رہا، ڈر، مسلمان ڈر جائیں۔ اور شرم کی بات یہ ہے، میرے جوان ایگری کریں گے میری بات، غیروں کا تو کام ہے ہی ڈرانا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے اور قوم کے جوان اکٹھے ہو کر جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو بڑے ہمارے غیروں سے زیادہ ڈراتے ہیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما، ہمارے قائدین غیروں سے زیادہ ڈرانے کا کام کرتے ہیں۔ حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارا نام آ جائے گا، میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے، ارے یہاں نام آئے گا، مدینے والے مصطفیٰ کی لسٹ میں بھی تو نام آئے گا، ارے یہاں نام آئے گا، کیا حضور کی لسٹ میں نام نہیں آئے گا؟ یہ شان کس نے دی ہے؟ آج اس صوفے پر اشرف جیلانی کو باپ دادا کی وجہ سے نہیں بٹھایا گیا، یہ نسبت مصطفیٰ ہے، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگوں کے گزارے نہیں ہوتے، میدان ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی اشرف جلالی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ نام آ جائے گا، غیروں سے زیادہ آج ہمارے اپنے ڈرا رہے ہیں۔ میری بات سے متفق ہیں آپ؟ غیروں سے زیادہ آج ہمارے اپنے ڈرا رہے ہیں جوانوں۔ نہیں، جوانی ضائع ہو جائے گی، جوانی جیل میں گزر جائے گی، کوئی ضمانت کرانے والا نہیں ہوگا، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں دوغلاپن اختیار مت کیجئے، اگر تاج الشریعہ کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے تو جوانوں یاد رکھنا، تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی
آج ہمارے اپنے زیادہ ڈرا رہے ہیں، نام آ جائے گا، ارے ڈرتا کون ہے؟ نام آ جائے گا، ڈرتا کون ہے؟ ارے تمہارے تو ہاتھ پیر سلامت ہیں، پھر بھی ڈرے، پھر بھی ڈرے۔ یاد نہیں ہے ویل چیئر والا؟ ویل چیئر والا یاد نہیں؟ جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبانگے دہل دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ معلوم ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا لکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے۔ آپ کو معلوم ہے یہ حیرانی کی بات ہے اور یہ شرمندگی کی بات ہے، جوانوں کو ڈرائیے مت، جوانوں کو ڈرائیے مت۔ ارے تمہارے جوان اگر ناموس رسالت کے لیے چل کے تمہارے پاس آتے تو ان کی بات سننے کے بعد میں جب آپ بعد میں دو رکعت نفل نماز شکرانے کی پہلے پڑھو، اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا دنیا دار کے لیے نہیں آیا، آیا ہے تو مدینے کے تاجدار کے لیے آیا، احمد مختار کے لیے آیا ہے، اس لیے دنیا رنگینیوں میں مگن ہے۔ مصطفیٰ کی غلامی کرنے والے جو مصطفیٰ کے غلام ہیں وہ آج بھی دنیا سے کہتے ہیں، اے دنیا والوں دیکھو ہم جب تک جیئیں گے نام محمد پر، اور جب جان جائے گی تو حال یہ ہوگا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بہت خوب حضرت لاجواب۔ جوان اگر تیار ہو کے ایک ہو کر آئیں بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس، امام صاحب کے پاس، حضرت کے پاس، پیر صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، ڈرائیے نہیں، ڈرائیے نہیں۔ آج کیا بات ہے؟ قرآن وہی ہے، غور کیجئے گا کیا کہنے لگا، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، نماز وہی ہے، اصول وہی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہمارے درمیان کوئی صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں بنتا ہے؟ چونکہ ہم نے اپنے جوانوں کو ڈرا کے رکھا ہے۔ ہمارے درمیان محمد بن قاسم کوئی کیوں نہیں بنتا ہے؟ چونکہ ہم نے جوانوں کو ڈرا کے رکھا ہے۔ ہمارے یہاں ٹیپو سلطان آج کوئی کیوں بننے کے لیے تیار نہیں؟ چونکہ ہم نے اپنے جوانوں کو ڈرا کے رکھا ہے۔ آج ہمارے درمیان کوئی بہادر شاہ صفر کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے جوانوں کو ڈرا کے رکھا ہے۔ کوئی محمد بن قاسم کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے جوانوں کو ڈرا کے رکھا ہے۔ کوئی ارطغرل الغازی کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے جوانوں کو ڈرا کے رکھا ہے۔ کوئی عثمان غازی کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے جوانوں کو ڈرا کے رکھا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، جوانوں کو ڈرانا نہیں ہے، جوانوں سے کہو اے میرے جوان، اگر نام محمد پہ تجھے موت آ گئی تو فخر کے ساتھ قیامت کے میدان میں شہید کا بابا لو۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوجوانان سنت، گنبد خضرا کانفرنس، سرزمین حریہ، نعرہ تکبیر۔ جان تو جانی ہی ہے، بچنی نہیں ہے، جان تو جانی ہی ہے، بچنی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے جو موت کا وقت تمہارے لیے مقرر کیا ہے، موت اسی وقت پر آئے گی۔ اس لیے اپنے سینوں سے خوف نکالیے اور پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے
ہمیں ساری چیزیں ساری پریشانیاں بلکہ گنبد خضرا کی طرف ہاتھ باندھ کے کہیے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ یہ جو مارا جاتا ہے گالی دی جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے حضور کے عشق میں گنبد خضرا کی طرف ہاتھ باندھ کے کہیں یا رسول اللہ مجھے مارا جاتا ہے گھسیٹا جاتا ہے آپ کے لیے میری کیفیت یہ ہے آپ کے لیے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جو ہے ڈاکٹر اقبال نے امام اہل سنت نے جامی نے سب نے اس انداز میں میرے نبی کی بارگاہ میں تعریف کے جملے کہے ہیں۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا بے دم وار سے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ حضور کی بارگاہ سبحان اللہ کون سی بارگاہ ہے۔ میری قوم کے جوان 18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر بیٹھے ہیں، 18 سال کے جوان رات کے اندھیرے میں فون پر لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں۔ میری قوم کے جوان 18 سال کی جوانی انٹرنیٹ پر ضائع کر رہے ہیں، شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، باضابطہ ہیروئن یوز کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جوانوں تم نشہ کرنا چاہتے ہو میری طرف سے منع نہیں ہے، نشہ کرو دل کھول کے نشہ کرو مگر یہ لوکل والا نشہ نہ کیا کرو جس کو کرنے سے لوگ نالی میں گر جاتے ہیں، جس کو کرنے سے لوگ نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرو دل کھول کر نشہ کرو مگر لوکل نہیں، برانڈیڈ نشہ کیا کرو۔ جو نشہ بلال حبشی نے کیا، سلمان فارسی نے کیا، صہیب رومی نے کیا، عمار نے کیا ہے، حضرت یاسر نے کیا ہے، حضرت سمیہ نے کیا ہے، مارا جاتا ہے گھسیٹا جاتا ہے مگر بلال پھر بھی کہتے ہیں ہو کہ تو شروع مجھے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، گنبد خضرا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ڈرائیے مت۔ آج ایک چیز اس کانفرنس سے تو یہ لے کر جائیے میرے نبی نے فرمایا اللہ سے اتنا ڈرو اتنا ڈرو اتنا ڈرو کہ نڈر ہو جاؤ۔ اپنے سینے میں اللہ کا خوف اتنا پیدا کرو کہ کسی اور کے ڈر کی جگہ باقی ہی نہ رہے۔ مسلمانوں کی تاریخ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جو تلوار والوں کے مقابلے میں لکڑیاں لے کر بھی گئی ہیں، اس لیے کہ ان کو بھروسہ اپنی لکڑی پر تیر اور تلوار پر نہیں تھا، انہیں بھروسہ خدا کی ذات پر تھا، انہیں بھروسہ رسول اللہ کی زبان پر تھا۔ بدر کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت نے ایک جانثار کو کھجور کی لکڑی دی تھی مگر انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم دشمن کے پاس جاتے ہیں ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں، دشمنوں کی گردنیں کٹ کٹ پہلے گر جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو تمہاری مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ اور کیجئے ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ صرف ختم شریف علماء میری بات سے اتفاق کریں گے، حالات جیسے بھی ہوں حضرت جمعہ میں دعا کراتے ہیں نا حالات اچھے ہو جائیں، سارے مسائل دعا سے حل ہو جائیں گے۔ تب پیغمبر اعظم تلوار لے کے بدر کے میدان میں کیوں گئے؟ سارے مسائل دعاؤں سے حل ہو جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم مولا کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آخر بدر کے میدان میں تلوار لے کے کھڑے کیوں ہیں؟ نہیں میرے نبی نے بتایا تم قدم پہلے اٹھاؤ گے اللہ کی مدد بعد میں آئے گی۔ جب مسلمان رمضان کے مہینے میں نکلے ہیں بدر کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، جب ساری تیاریاں کر لی ہیں تب جا کے اللہ نے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا ہے۔ خدا کی رحمت نے بتا دیا گھر پہ بیٹھے رہو گے حالات بھی نہیں بدلیں گے، حالات کو بدلنے کے لیے تم جس پاور میں بھی ہو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قدم بڑھانا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا خدا کی رحمت کا کام۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کچھ بھی کرنے سے پہلے کامیابی سے پہلے ناکام ہونے کا خوف زیادہ آتا ہے۔ نگیٹو سوچ کیا ہوگا،
کیا ہوگا؟ ارے تم یہی کیوں سوچ رہے ہو کہ ہم ناکام ہو جائیں گے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کامیابی دینے والی ذات میرے رب کی ہے؟ ایک آپشن ہی کیوں ہے تمہاری زندگی میں؟ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کامیابی دینے والی ذات میرے رب کی ہے؟ آج حالت ایسی ہو گئی ہے، ناموس رسالت کی بات آئی پورے ملک میں، یہ ہے نا گلی محلے کے لوکل نیتا جی سفید کرتا پجامے 3-4 جوڑی سلانے کے بعد گھوم رہے ہیں، خالی فوٹو کھچاتے ہوئے، فلیکس لگواتے ہوئے، اپنے نام کے عید مبارک۔ تمہارے کہنے سے عید مبارک نہیں ہے، عید کو مبارک میرے پروردگار نے کیا ہے۔ تم کون کے نیتا بننا چاہتے ہو؟ آج کے بعد نیتا اسی سے مانا جائے گا جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ نیتا قوم کا وہی ہے جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے کھڑا ہے، جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے، جو فقبل کے لیے کھڑا ہے، جو آصفہ کے لیے کھڑا ہے، تبریز انصاری کے لیے کھڑا ہے، نجیب کے لیے کھڑا ہے، ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے۔ اس لیے عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ فلیکس لگا دیا عید مبارک، اور کچھ تو اتنے بے غیرت ہیں، کچھ تو اتنے بے غیرت ہیں، دوسروں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک فلیکس میں نہ جانے کس کس کی مبارکباد پیش کر دیتے ہیں، یہ بھی مبارک، یہ بھی مبارک، یہ بھی مبارک۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ظالم دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جائے، دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ظالم یہ مت سوچ یہ بھی راضی ہو جائیں گے، وہ بھی راضی ہو جائیں گے، فکر کر اپنا قبر کی، تیری قبر میں فائدہ تبھی ملے گا جب مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں کہلانے کے لیے جس کو دیکھو وہی نیتا ہے، جس کو دیکھو وہی نیتا ہے، ہر گھر میں نیتا، ہر گلی میں نیتا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں جانتے ہیں آپ؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کا نقصان قوم مسلم کو کیا ہوا؟ جس قوم میں تمام لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اس میں کوئی ایک بڑا نہیں بن پاتا، سب نیتا بننے لگے، کوئی ایک قوم کا نیتا نہیں بن سکتا۔ ہمارے یہاں کیا ہوا دیکھ لیجئے آپ، کوئی ایک ایسا نہیں ہے، ہاں ہے نیتا ہے، دلالی کرنے والے، کیا کرنے والے؟ ہاں پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، چھوڑانا بھی ان کا کام ہے، پیسے لینا بھی ان کا کام ہے، آدھے جیب میں رکھ کے آدھے آگے بڑھا دینا بھی ان کا کام ہے، اور پھر آپ کے بیٹے کو رشوت لے کے چھوڑوا کے پوری زندگی احسان جتائیں گے ہم نے چھوڑایا ہے۔ اس کو نیتا گیری نہیں دلالی کہتے ہیں، دلالی، اس کو مخبری کہتے ہیں قوم کی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور ان بھونکنے والے کتوں سے کہو جو ہمیں کرایہ دار سمجھتے ہیں، ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، گنبد خضرا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ۔ آج ہمارے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ ڈرانے کا کام۔ اور کس کو ڈرا رہے ہیں؟ قوم کے ہمت کرنے والے نوجوانوں کو۔ کیا کہتے ہیں تمہارا نام آ جائے گا؟ یہ فکر ابو بکر صدیق کو نہیں تھی، یہ فاروق اعظم کو نہیں تھی، یہ عثمان غنی کو نہیں تھی، کیا یہ فکر مولائے کائنات کو نہیں تھی؟ اس سے بڑا مارکا اور کیا ہوگا؟ امام عالی مقام کے سامنے یزید وقت کھڑا تھا 22,000 کے لشکر کو لے کر،
جانتے تھے 18 سال کا جوان بیٹا گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا جائے گا، جانتے تھے میری اولاد کو شہید کر دیا جائے گا، جانتے تھے عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے، مگر اعلان میرے امام نے پھر بھی یہ فرمایا، ظالم میرا ہاتھ چاہتا ہے تجھے اندازہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جس کے ہاتھ میں ہاتھ ملانے والوں، یاد رکھو تمہارے ہاتھ کی شان کیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا یہ حسین کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ، یہ حسین کا ہاتھ ہے، جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا ہو، جسے ابو بکر صدیق نے چوما ہو، جسے فاروق اعظم نے بوسے دیے، جسے عثمان غنی نے اپنے سر پہ رکھا، جسے علی نے سینے پہ رکھا، جسے فاطمہ چومتی ہو، حسین کا وہ پاک ہاتھ عزیز کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں جائے گا۔ ڈر نہیں تھا اس بات کا، جان جائے گی، اس لیے کہ قربانی دینے کے بعد انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ چاہیں حالات بدل جائیں، نہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، اتنی آسانی کے ساتھ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ وقت بل کا مسئلہ آیا، ایسی کون سی بات ہے جو ہم نے سنی نہیں، ایسا کون سا طنز ہے جو ہم نے سنا نہیں، ایسا کون سا جملہ ہے جو ہمیں کہا نہیں، ایسے کون سا تیور ہے جو ہمیں دکھائے نہیں گئے۔ کہا نہیں صاحب، یہ مسلمان ہمیشہ ہر چیز کو فساد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے، نہیں صاحب تمہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنی، کہیں اور چلے جائیے۔ میں کہتا ہوں کہیں اور چلے جائیے، یہ ملک کس کا ہے؟ ذرا تاریخ پڑھ لیجیے، ذرا پڑھ لیجیے تاریخ۔ اس ملک کو آزاد کرانے والے ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ آج کیا معلوم ہے ہندوستان میں؟ لفظ جہاد کیا ہے؟ لفظ جہاد، یہ نعرہ ہے، یہ نعرہ ہے، نعرہ لفظ جہاد۔ حالانکہ لفظ جہاد نام کی ہندوستان میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لفظ جہاد اس لیے لایا گیا تاکہ ہماری قوم کے جوانوں کے دامن کو داغدار کر کے لفظ جہاد کے نام پر انہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے، اور بے شمار نوجوان آج ہماری جیلوں میں بھرے ہوئے بھی ہیں۔ اور ایک انسان جس کے بارے میں کیا کہوں، اب تو شربت پر بھی باتیں ہونے لگی ہیں، اب بات روح افزا پہ بھی آنے لگی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ منبر رسول ہے، یہ منبر رسول ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، جو مٹانا چاہتے ہیں، جو بگاڑنا چاہتے ہیں، اللہ انہی کے ذریعے عزت دلواتا ہے۔ جو لوگ شربت روح افزا کو جانتے نہیں تھے، کروڑوں روپے خرچ کر کے دنیا میں کئی دنوں میں جتنا پرچار کرایا جاتا، اس ظالم کی ایک بات نے روح افزا کو عزت عطا کرتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ جس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے عزت دلواتا ہے۔ اور رہی روح افزا کی بات، کوشش کر کے دیکھ لیجئے، بہت سارے برانڈ آئیں اور چلے گئیں، روح افزا کی عزت آج بھی سلامت ہے، لوگوں نے اس کو دل سے قبول کیا ہے، اس لیے کہ جہاں بنانے والے ایماندار ہوتے ہیں نا، مخلص، پیشاب نہیں ہے یہ روح کو تروز تازہ کر دینے والا ہے۔ اس ملک میں ہماری کون سی ایسی چیز ہے جس پر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی؟ لفظ جہاد کا نام، لفظ جہاد کوئی چیز نہیں ہے، لفظ جہاد کوئی چیز نہیں ہے۔ نفرت کا ہاتھ آج ہندوستان کی سرزمین پر یہاں تک ہو گیا، ہماری 5 منٹ کی سال میں ایک بار عید کی نماز یا الوداع جمعہ کی نماز 5 منٹ کی روڈ پر گوارا، اور وہیں دیکھ لیجئے مہینوں کے اعتبار سے اسی ملک کے باضابطہ بڑے بڑے ہائی وے پر باضابطہ کعبہ یاترا نکالی جاتی ہے، اور وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر پھول برسا رہے ہیں، سجدوں والوں پر ڈنڈے اور کعبہ یاترا والوں پر باضابطہ پھول برسائے جا رہے ہیں۔ یہی انصاف ہے آپ کا، یہی عدل ہے۔
یاد رکھیے گا ہمارا دور کبھی ایسا دور نہیں تھا، ہمارا نظام سلطنت کسی دور میں ایسا نظام سلطنت نہیں تھا، وہ ہمارا دور تھا جس دور میں ایک عورت نے جب چوری کی تھی حضور کی بارگاہ میں آئی، قبیلہ جہینہ کی عورت کے لیے سفارش کی گئی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا دیکھو ہمارے نظام عدل اور نظام انصاف کا دور کیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، حضور نے فرمایا اگر چوری کرنے والی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ عدل ہے اسلام کا، یہ انصاف ہے۔ حضور نے کس کی مثال دی؟ پہلے تو یہ بتایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مثال فاطمہ کی دی تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے یہاں رعایت قانون میں کس کی جاتی ہے جب لخت جگر کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، حیرانی کی بات یہ ہے مسلمان جتنا ڈرتے جا رہے ہیں اتنا ہی ڈرایا جاتا، ہر دن بڑھتا جا رہا یہ شور، ہر دن ہر دن ہر دن۔ حیرانی کی بات یہ دیکھ لیجیے آپ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے یہ جتنے حالات ہیں، اب میں اپنی بات کو سمیٹوں تو آپ کو بتاؤں یہ حالات ہیں کیوں، یہ حالات ہیں کیوں اور یہ حالات بدلیں گے کیسے؟ صرف دو باتوں پر غور کیجئے، یہ حالات ہیں کیوں اور یہ حالات بدلیں گے کیسے؟ یہ حالات ہندوستان کی سرزمین پر اس لیے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک سیاست میں حصے داری اور ایک ہے تابع داری۔ مسلمانوں نے 75 سال میں کبھی حصے داری کی بات نہیں کی، صرف تابع داری کی، تابع داری۔ فیوچر آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کا کیسے طے ہوتا ہے؟ دو چیزوں کی بنیاد، ایک سیاست اور دوسرا ایجوکیشن۔ ہمارے یہاں دونوں ہی نہیں، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مقابلے، اللہ والوں کے مزارات پر عرس قوالی مقابلے، ناچ گانے ڈرامے ڈھول باجے ڈی جے مجرے، اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور ہم ناچ گانے کو فروغ دے رہے ہیں، ہماری خانقاہوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، کتنے مدرسوں کو تالا لگا دیا گیا، ہمارے ایک ناموس رسالت کے علم بردار حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب 2.5 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا آج تک جیل میں ہے کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا ہے؟ کوئی بولنے والا ہے؟ کسی کو فکر ہے؟ کسی کو ان کا نام یاد نہیں؟ یاد ہے نام بھول گئی قوم۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ مسلمانوں اپنے سینے کے اندر احساس پیدا کرو، احساس کی دولت سے اپنے سینے کو مالا مال کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں، حالات اس سے اور زیادہ بگڑیں گے۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ آج یہی ہو رہا ہے، ہم اپنے اعتبار سے چل رہے ہیں، آپ اپنے اعتبار سے چل رہے ہیں، یہ اپنے اعتبار سے چل رہے ہیں اور حالات ملک میں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فکر ہمیں اس بات کی ہے ہمارا نام ہو جائے۔ آج ایک علاقے کے اندر کتنی کمیٹیاں ہیں؟ آنے دیجئے محرم کا مہینہ، آنے دیجئے 11ویں شریف کا مہینہ، ایک علاقے کے اندر 10 کمیٹیاں باضابطہ ایک مہینے میں 30 دنوں کے اندر باضابطہ 30 الگ جگہ غوث اعظم کے نام پر لنگر ہو۔ کسی نے 10 دیگیں بنائی تو ہم 20 بنائیں گے، تیسری کمیٹی 30 بنائے گی، چوتھی 40، 5ویں کمیٹی 50 دیگیں۔ ارے شرم کرو شرم! کیا خدا نے تمہیں صرف لنگر کھانے کے لیے پیدا کیا؟ کیا قیامت کے میدان میں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ بات لنگر کا انکار نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں لنگر سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے علاقے کے اندر بیٹیوں کے لیے پردے والا کالج بنائی جائے۔
لنگر سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے علاقے کے اندر اپنی بیٹیوں کے لیے اسکول بنائیے تاکہ میری بیٹیاں کسی غیر کے دروازے پر علم کی بھیک مانگنے کے لیے نہ جائیں اور میری بیٹیوں کو برگلا کر مرتد نہ کر دیا جائے۔ آپ کو اندازہ نہیں 3-4 سال کے زمانے میں ہماری کئی لاکھ بیٹیاں مرتد ہو چکی، ہزار نہیں کہہ رہا ہوں، لاکھ، کئی لاکھ بیٹیاں مرتد جانتے ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، جنہوں نے دین چھوڑ دیا، جنہوں نے حضور کا دامن چھوڑ دیا۔ سروے کرا لیجیے، سروے کے مطابق 90% یا 95% یہ جو بیٹیاں مرتد ہوئی ہیں غیروں کے کالج میں مکس ایجوکیشن کی وجہ سے، غیر نوجوانوں کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے تعلق پیدا ہوا، رشتہ بنا، محبت ہوئی، اور اس کے بعد جا کے چونکہ دنیا نے آج یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، ہزاروں تنظیمیں، ہزاروں کمیٹیاں اسلام کے خلاف بنی ہوئی ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ آپ جانتے ہیں ان کمیٹیوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کمیٹیوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، ہم نے مسلمانوں کو آج تک جھکا نہیں پایا، اب ایک تنہا راستہ ہے، ان کی بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالو تاکہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ ہم نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ ہمیں خیال کیوں نہیں آیا؟ یہی وجہ ہے آج ہمارے ایجوکیشن نہیں، 1.5 سال قریب کا زمانہ گزرا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں مہاراشٹر کی سرزمین پر کیا ہوا؟ ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا، یاد ہے یا نہیں یاد ہے آپ کو؟ 1.5 سال کا زمانہ گزرا ہے، ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا، مگر اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کو جنہوں نے تربیت ایسی کی کہ مسکان نے نعرہ لگایا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، پردہ چھوڑنا گوارا نہیں، ڈگری چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں، ڈگری چھوڑ دوں گی کام چل جائے گا مگر حجاب چھوڑ دوں گی تو خاتون جنت کے سامنے کون سا چہرہ رکھے گا؟ یہ تربیت تھی والدین کی، یہ گھر کا ماحول تھا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گھروں میں تربیت کا ماحول پیدا ہو، مگر افسوس کہ شادی کے فنکشن میں خود جوان 18 سال کا بھائی، 50 سال 60 سال کا بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو تیار کرا کے شادی میں لے جاتا ہے، دور دور تک پردے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں صاحب حضور کے غلام نام محمد پہ گردن کٹا دیں گے، وہ ظالم گردن کٹانے کی تو نوبت نہیں آئی ہے، 2 میٹر کا دوپٹہ خرید کے اپنی بیٹی کو دے دے تاکہ میری بیٹیوں کی عزت اور آبرو سلامت رہ جائے۔ حالات بگڑتے چلے جانے، ذمہ دار کون؟ اب ذرا دھیان سے سنیے، ہندوستان کی سرزمین پر ملک آزاد، آزادی کے بعد سب نے کانگریس پارٹی قبول کر لیا۔ تھوڑے سے زمانے میں بہت سی یہ جو پارٹیاں آج الگ ہیں نا، الگ الگ نام کی جو پارٹیاں، یہ سب پہلے ایک تھے، پھر ان کو تھوڑے سے زمانے میں سمجھ میں آ گیا یہاں صرف تابع داری ہے، حصے داری نہیں، ہلکے ہلکے الگ ہوئے اور سب نے اپنی پارٹیاں بنائی، مگر افسوس کہ 75 سال سے آج تک میری قوم وہی دری بچھا رہی ہے، وہی فرش بچھا رہی ہے، وہی پوسٹر لگا رہی ہے، وہی فلیکس لگا رہی ہے، وہی اسٹیج لگا رہی ہے اور نیچے بیٹھ کر غیروں کے لیے تالیاں بجا رہی ہے، ورنہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے۔ ماں رحلہ شریف سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا، قائد بنو۔ اتنے زمانے میں قوم مسلم نے سیاست پر توجہ نہیں دی، اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم سیاست نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ ہم نے دیکھا مسجد کے اندر مسجد کے امام صاحب نے اگر حالات پر بات کر دی جمعے کے بعد، کمیٹی ان کے سر پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے جمعے میں سیاست کی بات کی، آپ نے حالات کی بات کی، اور تو اور مفتی سلمان اظہری صاحب جب گرفتار ہوئے تھے
کمیٹیوں نے آ کر امام صاحب پر پابندی لگا دی تھی، نام نہیں لے دینا۔ اس مرد قلندر کا ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا ذکر منع کر دیا گیا مسجدوں میں۔ کمیٹیوں نے کہہ دیا امام صاحب نام نہیں لینا، ہمارا نام آ جائے گا ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے۔ میں اسی کمیٹیوں سے کھل کے کہتا ہوں تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ عہدہ کسی مرد کے حوالے کر دو، یہ عہدہ صلاح الدین ایوبی کے جانشین کے حوالے کر دو، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ کوئی لازم نہیں ہے کہ 10 سال صدر تم رہو گے، ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کر نہیں جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت۔ آپ لوگ بیداری کا ماحول بنائے رکھیں اور میرے ساتھ مل کر بولے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم نے اپنی سیاسی آواز کو بلند نہیں کیا، شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آیا۔ میں ایسی کوئی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ سن کے چلے جائیں، آپ کو فائدہ نہیں، جو کہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ منبر رسول پر ہو تو قوم کے سامنے وہی بیان کرے جس کی قوم کو ضرورت ہو۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ لوگوں کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا، ہم بات وہ کرتے ہیں جو مدینے والے مصطفیٰ کو پسند آئے۔ آج سب سے زیادہ اہم موضوع موجودہ دور میں ملک کی سیاست ہے۔ ملک کی سیاست اس لیے ہے کیونکہ اسی سیاست کی بنیاد پر مسجدوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، اسی سیاست کی بنیاد پر بل پاس ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اتنے زمانے میں مسلمانوں نے بات نہیں کی سیاست کی، سب خوش تھے، سب کو مسلمانوں کا ووٹ چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب تھوڑے دن پہلے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، ہندوستان کی سرزمین پر جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں، کسی کا بیان آیا جنہیں مسلمان ووٹ دیتے ہیں؟ کسی کا بیان آیا دو جملے کا کہ نہیں صاحب پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی پارٹی کھڑی ہوئی؟ کوئی نیتا سامنے آیا؟ کسی نے دو جملے کہے؟ نہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک کی سرزمین پر قوم مسلم کے لیے بولنے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ بات کوئی بھی ہو، بات شادی کی ہو، نکاح کی ہو، طلاق کی ہو، سیے اور نافسی کی ہو، اذان کی ہو، سلمان اظہری کی ہو، ناموس رسالت کی ہو، ایک ہی ہے۔ پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دینے والا کوئی بھی ہے جس کے سر پر نقشے لگانے مصطفیٰ کی ٹوپی موجود ہے۔ ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ امت کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب۔ ناموس رسالت کے لیے بڑے بڑے علامہ فہامہ، بڑے بڑے پیر مغاں جب ایئر کنڈیشن روموں میں پڑے سو رہے تھے، ڈر تھا اس بات کا نام آ جائے گا، نام آ جائے گا، ریلی نکالیں گے، احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، نام آ جائے گا۔ ایسے عالم میں ایک عام آدمی بڑے بڑے پیر صاحب پر فوقیت لے گیا۔ مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک مرد قلندر نے ناموس رسالت پر اتنی بڑی ریلی نکالی، دشمنوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس مرد قلندر نے ریلی میں کہا تھا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ذرا پیچھے والے بھی بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ آپ کو معلوم ہے آج کی تاریخ میں ہمارے بہت سارے بزرگ
جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے انہیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ حالات ملک کے کتنے خراب ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، جو نیوز پیپر نہیں پڑھتے، انہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا حالات کتنے خراب ہیں۔ لیکن میری قوم کے جوانوں کو الحمدللہ احساس ہے کہ اب حالات اس ملک کے کتنے خراب ہیں۔ میں جوانوں تم سے صرف آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، تم کچھ بھی کرو لیکن رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے اتنا مضبوط جوڑ لو، اتنا مضبوط جوڑ لو، دنیا کو احساس ہو جائے کہ ان کے جسم سے روح نکالی جا سکتی ہے مگر ہاتھ سے مصطفیٰ کا دامن چھڑایا نہیں جا سکتا۔ دنیا نے تمہیں ہر زمانے میں شراب و شباب کی طرف بلایا ہے، آج بھی کھینچا جا رہا ہے شراب و شباب کے لیے۔ آؤ عہد کرو، آج کی رات میں دنیا بلائے گی شراب و شباب کی طرف، دھوکہ مار کے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہوا کیا؟ میں بس آپ کی بات ختم کرنے لگا ہوں چند منٹ میں، ذرا توجہ سے چند باتیں سنیے۔ ہوا کیا؟ اب تک مسلمانوں نے ان 75 سالوں میں سب پر بھروسہ کر لیا، سیاسی طور پر سب خوش تھے۔ اتنے زمانے کے بعد ایک مرد قلندر کھڑا ہوا، موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی، تو سب کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ حالانکہ سچائی یہ ہے نہ اس کی زبان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کے ذہن کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کے تیور کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی، نہ اس کی للکار کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ گیدڑ نہیں ہے، مصطفیٰ کا شیر ہے، اور جو مصطفیٰ کا شیر ہوتا ہے اس کے دہاڑنے کا انداز یہی ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے ڈرتے نہیں ہو، دبتے نہیں ہو، ہم کہتے ہیں کیا کبے جس کے حمایت کا حکم کیا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دنیا ہر زمانے میں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، یاد رکھیے دنیا کو کہہ دیجئے ڈریں گے نہیں، دبیں گے نہیں، موت آتی ہے تو آ جائے، زندہ رہیں گے وفادار بن کر، قبر میں جائیں گے تو بھی وفادار بن کر۔ آپ جانتے ہوا کیا ہے؟ جب وہی مرد قلندر کھڑا ہوا، اب دنیا نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کی زبان کا مقابلہ تو نہیں ہے۔ مسلمان متاثر ہو رہے ہیں اس کے بیان سے۔ ایسا نہ ہو چند دنوں میں مسلم لیڈرشپ تیار ہو جائے تو فوراً کہہ دیا نہیں یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ یہ نعرہ غیروں نے دیا مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ ڈر تھا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، ایسا نہ ہو اس کی باتیں سن کے مسلمان اس کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ غیروں نے فوراً مسلمانوں کو شک میں ڈال دیا، پی ٹی میں تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے۔ ورنہ اس مرد قلندر نے یہاں تک کہا چلو سنہری جالیوں کے سامنے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے قسم کھا لوں گا میں نے قوم کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی۔ یہ دور کی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا، ہزار احتجاج کر لیں، ہزار ریلیاں نکال لیں، جب تک تمہارے مسائل کو پارلیمنٹ میں بیان کرنے والا تمہارا نیتا نہیں ہوگا، حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو اور پوری دنیا سے کہو تم راضی ہو یا ناراض ہو، مسلمانوں کے جوان جاگ گئے ہیں، اب فکر ہماری وہی ہے جو فکر صلاح الدین ایوبی کی۔ اب جوانوں کی فکر وہی ہے جو فکر کسی دور میں محمد بن قاسم کی تھی، اب فکر وہی ہے جو کسی دور میں ارطغرل غازی کی فکر تھی، اب میری قوم کے جوانوں کی فکر وہی ہے جو کسی دور میں عثمان غازی کی فکر تھی۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟
ارطغرل غازی کا دور نہیں دیکھا آپ نے؟ عثمان غازی کا دور نہیں دیکھا؟ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے مگر پوری سلطنت عثمانیہ کھڑی کی تھی، صرف عزم کی بنیاد پر، صرف حوصلے کی بنیاد پر، صرف سچائی کی بنیاد پر، صرف سجدے کی بنیاد پر، صرف محبت رسول کی بنیاد پر، صرف ایمانداری کی بنیاد پر، صرف بے باکی کی بنیاد پر ڈر تھا تو صرف سینوں میں اللہ کا ڈر تھا اور کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اور ہر زمانے میں ہماری طاقت صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا اور دل میں محمد عربی کی محبت رکھنا تھا۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح معنی میں اپنا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ لے تو حالات آج بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ دو چیزیں مسلمانوں نے جن میں توجہ نہیں دی، ایک سیاست اور دوسری ایجوکیشن۔ ہمارے یہاں نوجوان اپنے ماں باپ کو بہت خوبصورت دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں پڑھ کر کیا ہوگا، ہماری جاب تو لگنی نہیں ہے۔ اچھا کتنا پڑھا آپ نے؟ کسا ہائی اسکول کیا ہے، کیا کریں ہائی اسکول پڑھنے کے بعد کلیکٹر صاحب کی کرسی پہ بٹھا دیں آپ کو؟ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں آپ؟ ہائی اسکول کرنے کے بعد کون سی ڈگری چاہتے ہیں آپ؟ غلط بات ہے یہ، آپ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے۔ پڑھیے، اتنا پڑھیے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم جب محنت اور مشقت کے ذریعے منزل تک پہنچ جاؤ گے، قدم بڑھانا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کی رحمت کا کام ہے۔ پڑھو تو صحیح، کیا ابوالکلام کہیں اور تھے؟ نہیں، اسی ملک میں تھے۔ دنیا کتنی مخالفت کر لے مگر جب بات ابوالکلام کی آتی ہے تو دشمنوں کو بھی عزت سے نام لینا پڑتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے ڈگری حاصل نہیں کی، آپ نے وہ کام نہیں کیا جو مومن کو کرنا چاہیے تھا۔ صرف دو چیزیں موجودہ دور میں مسلمانوں کی توجہ کی طالب ہے، ایک سیاست اور دوسری ایجوکیشن۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پردھانی کا الیکشن ہونا تو علاقوں میں لاسٹ نائٹ تک، آخری رات تک فائنل نہیں ہوتا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ اور یہ ہماری لنگر کھانے والی قوم ووٹوں کو بھی لنگر کی طرح تقسیم کر دیتی ہے قسم کھانے کے لیے۔ ایک گھر میں 10 ووٹ ہے تو 10 لوگ کھڑے ہیں تو سب کو ایک ووٹ دینا ہے، حساب قسم کھانا پڑے گی کہ ووٹ دیا یا نہیں دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ووٹ کیا ہے آپ کا؟ شریعت نے اس کو گواہی شمار کیا ہے، یعنی آپ کسی کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ قوم کا نیتا اور لیڈر بننے کے لائق ہے، تو گواہی میں شہادت میں اس کو شہادت کہا گیا۔ شہادت جھوٹی مت دیجئے، گواہی جھوٹی مت دیجئے۔ یہ مت سوچئے بندہ برا مان جائے گا، یہ سوچئے کہ اللہ برا نہ مانے، مدینے والے مصطفیٰ برا نہ مانے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے یہ فلاں رشتے سے چاچا ہے، یہ فلاں رشتے سے بھائی ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں میرے عزیزوں، تمہارا ایک ووٹ تمہارے آنے والے 5 سال کا فیوچر طے کرتا ہے۔ اس لیے حقیقت جانیے ان ووٹوں کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اور دوسری طرف کوشش کیجئے مل کر بیٹھ کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کہ آپ کے اس علاقے میں جہاں مسجد ہے، جہاں مدرسہ ہے، وہیں چھوٹا ہی صحیح 6 روم کا یا 12 روم ہی کا صحیح کم سے کم چھوٹا سا اسکول اور کالج بچیوں کے لیے ضرور بنائیے، تاکہ میری جوان بچیوں پر کسی غیر کی بری نظر نہ پڑے، تاکہ میری بیٹیاں مرتد نہ ہوں۔ اور یہ مت سوچئے کام بہت بڑا ہے، نہیں، اللہ نے ایمان والوں کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے۔ یزیدیوں کے پاس خزانے میں اتنا خزانہ نہیں جتنا حسینی محرم کے شربت میں لٹا دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے۔ کھڑے ہو جائیے اور یہ نیت کر لیجئے ہمیں کالج اپنے علاقے میں بیٹیوں کے لیے بنانا ہے، پردے والا، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو بیٹیاں ہیں وہ کنیز فاطمہ بنے۔ اور کیسی کنیز فاطمہ، سبحان اللہ! آج بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس لیول کی آج مائیں موجود نہیں ہے، وہ تہجد گزار، وہ سجدے والی، وہ نماز والی، وہ حیا والی، وہ پردے والی، وہ اللہ سے ڈرنے والی۔ اس لیے
لیے آج صلاح الدین ایوبی اس امت میں پیدا نہیں ہو رہا ہے، ورنہ دور اٹھا کر دیکھ لیجیے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جب مائیں حیا والی ہوتی تھی تب جا کے بیٹا ٹیپو سلطان پیدا ہوتا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر علاقے کے اندر ایک اسکول بنے، ہر علاقے کے اندر کالج بنے، اور یہ مت سوچئے کیسا ہوگا، نہیں، مزاج یہ بنائیے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کام ہے، شروع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، قدم اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے، مگر کامیابی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی رحمت کا کام ہے۔ اگر آپ کی نیت میں خلوص ہوگا تو میرا پروردگار آپ کو کامیابی دے گا۔ حضرت مولانا راشد رضا مرکزی صاحب آپ کے اس علاقے کے کوئی بہت دور کے نہیں ہیں، 2.5 کروڑ روپے 12 مہینے میں جمع کر کے بیٹیوں کے کالج کے لیے انہوں نے زمین خرید لی ہے، بینامہ ہو چکا ہے، اب تعمیری کام کی تیاری ہے۔ ایک عالم تنے تنہا جس نے دھوپ بارش آندھی طوفان نہ دیکھے گھر سے نکل گئی ہے، ملک کے کونے کونے میں، مسجد میں، مدرسے میں، بازار میں، خانقاہوں میں، سب جگہ جا کے بھیک مانگے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، آنے والی ہماری بیٹیوں کے فیوچر کے لیے، تاکہ بیٹیوں کے لیے پردے والا ایک کالج تیار ہو جائے۔ یہ ذمہ داری میری بھی ہے، یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے، اور یقین جانیے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ ایک جھٹکے میں اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1 سال سے زیادہ نہیں گزرے گی، وہ دن ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا کہ ہر علاقے میں ایک کالج تیار ہو جائے۔ ایک آخری بات آپ کو اور کہتے ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، اس کے نقصان آپ دیکھ رہے ہیں۔ تعلیم نہیں ہے، اس کا نقصان کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آج کے زمانے میں طلاق کا گراف بہت بڑھ چکا ہے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاں طلاق کے مسائل کی کنڈیشن یہ، میں راجستھان میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، روزانہ صبح سے شام تک لوگ آتے ہیں دارالفتہ میں۔ اگر ہمارے پاس یا کسی بھی دارالفتہ میں جا کے مفتی صاحب سے پتہ کیجئے، صبح سے شام تک اگر 100 مسائل پوچھنے والے آتے ہیں، اس میں 90 مسئلے طلاق کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر، اور بڑی معذرت کے ساتھ بڑی تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک سچی بات اور آپ کو بتا دوں، ہم نے سروے کیا اتنے زمانے میں، طلاق کی اصل وجہ اور ذمہ دار کون ہے، طلاق ہو کس کی وجہ سے رہی ہے، تو تحقیق کرنے کے بعد 98% طلاق ہونے کی بڑی وجہ نکلتی ہے لڑکی کی ماں۔ 98%۔ میں ایک اشارہ دوں آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے مائیں شادی ہو جانے کے بعد بھی انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس لڑکی کے اوپر حاکم اللہ نے کسی اور کو مقرر کر دیا اور وہ اس کا شوہر ہے۔ اتنی مائیں ایسی ہیں جو مائکے میں رہنے کے بعد بھی یہ چاہتی ہے کہ بیٹی کی سسرال میں بھی حکومت میری چلے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیوں کے گھر تباہ و برباد ہو جا رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، میری ماں اور بہنیں دیکھ رہی ہوں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، خدا را ایسا مت کیجئے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، سینے سے لگا کے آخری وقت میں یہ کہیے بیٹی اب تیرا اصل گھر تیرے شوہر کا گھر ہے، اب تیرے اوپر لازم ہے کہ تو شوہر کی اطاعت کرنا، ساس اور سسر کو اپنا ماں باپ ماننا۔ جس کے والدین یہ جملہ کہہ کے اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے، اس کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آج کسی کے پاس 2-4-5 بیگھے زمین ہے، 1-2 منزل کا گھر بنا ہوا ہے، گھر میں ذرا سی ٹائلز لگی ہوئی ہے، 10-15 لاکھ کا 20 لاکھ کا آدمی، 30 لاکھ کا آدمی، اس کی بیٹی سسرال میں جا کر کام نہیں کرتا۔ ایجوکیشن نہ ہونے کی بنیاد پر نقصان، کام نہیں کرتی ہے، اور جب کہا جاتا ہے کام کیوں نہیں کیا تو گھر والے کہتے ہیں نہیں صاحب میسیج لے کر جائیے آج، نہیں صاحب مائیں بہنیں بیٹھی ہیں غور کریں، نہیں صاحب بڑے باپ کی بیٹی ہے کام نہیں کرے گی، بڑے باپ کی
بیٹی ہے, بڑے باپ کی بیٹی ہے, نوجر سے پالا ہے, کام نہیں کرے گی. میں کہتا ہوں بے وقوف انسان, بڑے باپ کی بیٹی ہے, تم نے بڑا باپ دیکھا ہی نہیں. اس کائنات میں فاطمہ کے باپ سے بڑا باپ نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا. فاطمہ کے باپ سے بڑا باپ نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. جس کے بابا کا حال یہ ہے, اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج واپس آتا ہے, اشارہ کرتے ہیں تو چاند کا ٹکڑے ہوتا ہے, اشارہ کرتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تم کہہ رہے ہو تمہاری بیٹی کام نہیں کرے گی. رسول اللہ کی بیٹی نے کتنا کام کیا. ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی, چھالے پڑ گئے آٹا پیستے ہوئے. کس کی بیٹی؟ محبوب کی بیٹی, یار کی بیٹی, جن کے لیے میرے نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کون فاطمہ؟ اٹھائیے حدیث, اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ. شان یہ ہے فاطمہ کی, جب آتی ہے تو میرے نبی استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. شان دیکھو فاطمہ کی, خود رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو, پیشانی چومے, ہاتھ چومے, اپنی مسند پہ بٹھائیں, اور جب جاتی ہیں تو بھی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بات کیا ہے, جب علی کے گھر رخصت کیا تو تربیت کیسی ہے, ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں, چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. مولا علی نے کہا ایک دن کہ جاؤ اپنے والد سے جا کے کہہ دینا خادمائیں باندیاں آئی ہیں, تقسیم فرما رہے ہیں, تمہیں بھی دے دیں. گئیں, ابا حضور علی نے بھیجا ایک خادمہ مجھے بھی دے دے, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. میرے نبی نے عطا نہ فرمائی کہ فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے, صبر کر, تو نبی کی بیٹی ہے, صبر کر. ایسا نہ ہو آج تجھے میں خادمہ دے دوں گا تو کل کا مسلمان یہ دلیل بنا لے گا اپنے لیے. اللہ اکبر. میرے عزیزو دیکھو آج جو طلاق کا ماحول بنا ہوا ہے, طلاق کا مسائل کوٹ کچہری میں نہیں, علماء کے پاس جا کے حل کرائیے. لڑائی جھگڑے سے پہلے کسی عالم اور مفتی کے پاس جا کے مسائل کو حل کرائیے. یہ نوبت مت آنے دیجئے, اس لیے کہ طلاق میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کتنی زندگیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. کاش کہ میری قوم کے پاس ایجوکیشن ہوتی, تعلیم ہوتی. آج کتنے لوگ ہیں, مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں, پوچھئے آپ, طلاق دینے والا بندہ 3 طلاق دینے کے بعد آ کے کہتا مفتی صاحب کوئی صورت نکال دیجئے. کیوں, کیا کیا ہے آپ نے؟ کہا وہ میں نے طلاق دے دی. لیکن مفتی صاحب سچویشن یہ تھی کہ میں غصے میں تھا. سچویشن کیا تھی کہ میں نے بیوی کو طلاق دی اور میں غصے میں تھا. اب اس بے وقوف انسان سے پوچھو کون گلاب جامن کھلاتے ہوئے بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے. بہانہ مت بنائیے. میں آپ کو بتاؤں شرمندگی کی بات یہ ہے, کتنے لوگوں نے بند کمرے میں بیوی کو طلاق دی اور انہوں نے دیکھا کہ کسی نے سنا نہیں ہے, تو طلاق دینے کے بعد بھی آج تک 10 سال گزر گئے, بیوی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ احساس نہیں کہ یہ زنا ہے, ناجائز و حرام ہے, اولاد پیدا ہونے والی حرامی کہلائے گی. یاد رکھیے گا, فکر اس بات کی نہیں ہے زمانہ دیکھ لے گا بے عزتی ہو جائے گی. فکر اس بات کی کیجئے کہ میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. کاش کہ میری قوم کے پاس ایجوکیشن ہوتی, دین کی دنیا کی تعلیم ہوتی, تو آج حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے نہ چلے جاتے. آئیے مل کر آج عہد کیجئے, ہم دنیا میں رہیں گے تو بے مقصد زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ با مقصد زندگی گزاریں گے. اور میں اس پورے علاقے کے نوجوانوں سے, مجھے یہ نوجوان ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے مزاج کے ہیں, کام کرنے والے ہیں, ان کے سینے میں احساس پیدا ہے, ملک کے حالات سے واقف ہے. اگر میں جو سمجھ رہا ہوں کہ آپ ملک کے حالات سے واقف ہے تو بڑی محبت کے ساتھ گزارش کر کے جاؤں گا, اپنے اس جوش کو ضائع مت جانے دیجئے, بلکہ اس جوش کے ساتھ ایک ٹیم بنائیے, ایک تحریک بنائیے, ایک کمیٹی بنائیے, اور علماء کی نگرانی میں علاقے کے اندر قوم کا کام کیجئے. تم اسکول نہ جا سکے, کالج نہ جا سکے, تم وہ ڈگری نہ لے سکے, تم ہزاروں لاکھوں روپے ڈھول باجے ڈی جے میں خرچ کرتے ہو. ایک ایسا باضابطہ
پورے 10-20-50 نوجوان مل کر ایک کمیٹی بناؤ، اور کمیٹی بنانے کے بعد میں ایک ایسا فنڈ بناؤ کہ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر جب سال میں ایک بار کالج کا رزلٹ آئے گا تو ہماری قوم کا ہائی اسکول اور انٹر کے اندر جو بچہ ٹاپ کرے گا، ہماری اس کمیٹی کے ذریعے اس کو 1 سال کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ یہ کام بھی آج کے زمانے میں کیا جا سکتا ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اس غریب کے گھر جا کے کہیے بیٹا یہ بتا اب تو کہاں پڑھنے جانا چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ نہیں پڑھ سکے، آپ کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، آج حالات ایسے ہیں، آپ کام دھندا کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، پڑھنے کی عمر نکل چکی ہے، تو کم سے کم کوشش کیجئے آپ کے خون پسینے کی کمائی سے اگر پوری قوم مل کر ایک بچہ میری قوم سے IPS بن گیا، ایک بچہ میری قوم سے ڈاکٹر بن گیا، ایک بچہ میری قوم سے پروفیسر بن گیا، ایک بچہ میری قوم سے MBBS بن گیا، ایک بچہ میری قوم سے پارلیمنٹ کی کرسی پر بیٹھ گیا، تو یقین جانیے آنے والی نسلیں بھی میری قوم پر فخر کرتی نظر آئے۔ ایک بچہ بھی میری قوم سے تیار ہو گیا۔ مزاج یہ مت بنائیے کس کا بیٹا ہے، امیر کا کہ غریب کا کہ گورے کا کہ کالے کا، کہ ذات کیا ہے کہ برادری کیا ہے۔ نہیں، مسلمانوں نے کسی بھی دور میں ذات اور برادری کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے۔ مسلمانوں کا مزاج ہر زمانے میں یہی رہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حضور سے اپنا رشتہ مضبوطی سے جوڑ لیجئے، دنیا آپ کو حضور کے در سے دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ دنیا کو یہ کہیے یہ حضور کا عشق ہماری روح کی طرح ہے، جب تک ہمارے جسم میں ہے تو یہ جان باقی ہے، اور جب یہ جسم سے نکل جائے گا جان باقی نہ رہے گی۔ اور امام اہل سنت کی زبان انداز میں کہو تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مجھے امید ہے اتنی ساری باتوں میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ کوشش کیجئے گا جو سمجھ میں آیا ہے پریکٹیکل اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، کوشش کیجئے سیاسی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی اور ایجوکیشن کے لیول پر بھی ذہن بھی دوڑائیے، محنت بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے۔ اور چلتے چلتے 1 منٹ کی بات، یہ جو ممبر پہ لوگ بیٹھے ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان سے دشمنی مت کیجئے، ان کی بغاوت مت کیجئے، ان سے برائی مت کیجئے، چونکہ اس ملک کو آزاد کرانے کی مہم انہی لوگوں نے چلائی تھی۔ یہ انگریزوں کی چال تھی۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ مولانا حضرات نے مل کر ملک آزاد کرا لیا، ایک فتویٰ دیا، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہم ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ عوام اور علماء محبت کے ساتھ ایک جگہ جمع ہی نہ ہو پائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ چائے کے ہوٹل پہ مسجد کے امام کی بات چل رہی ہے، برائی کے ساتھ اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا تمہاری اولاد ہے تو یہ مسجد کا امام بھی کسی کا لخت جگر نور نظر ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھی گھر کے حالات ہیں، اس کی بھی اپنی زندگی ہے۔ کسی امام کے لیے جج مت بن جائیے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، امام سے گناہ ہو گیا، آپ کو معاف کرنے والی ذات رب کی ہے تو ان کو بھی معاف کرنے والی ذات رب کی ہے۔ تمہارے 1 لاکھ گناہ معاف کرے گا تو کیا 10 گناہ ان کے معاف نہیں کرے گا؟ نہیں میرے عزیزوں، سینہ کشادہ کیجئے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ لوگوں کے عیب بیان کرنے کا مزاج پیدا مت کیجئے۔ نعرہ ہر زمانے میں یہی لگائیے اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جب قومیں متحد ہو جاتی ہیں ان کی اپنی ایک شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے اور اپنے سینوں کو کینے سے پاک کر لیجئے۔ حضور کے سچے غلام بن جائیے اور زمانے کے اندر ببانگے دہل کہیے لہر میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکی تو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحبت کوئی لفظ شوئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔